کہ وہ یہ دیکھے کہ ان الفاظ کے مجازی معانی کیا ہیں، پھر ان سے اصول کیا مستنبط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن جو بتاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی گروہوں کو، جماعتوں کو، قوم کو داخل کرتا ہے، اور جہنت میں بھی زمرن داخل کرتا ہے، گروہ در گروہ، اقوام جو ہیں ان کو جہنم میں وہ داخل کرتا ہے۔ یہ اقوام کی تباہی ہیں جو اسی دنیا میں آتی ہیں۔ یہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا کہ جہاں عذاب کا لفظ قرآن میں آیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق تو قیامت سے ہے، تو جب قیامت سے ہے تو یہاں ہمارے ساتھ اس کو واسطہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ سابقہ ہی جو سورت تھی سورہ القلم، 68ویں سورت، اس میں 33ویں آیت میں پیچھے سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئیں، کس طرح سے برباد ہوئیں، کس طرح جہنم میں دیں، اور آگے ہے کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں، کذالک العذاب، اور آگے ہے والعذاب الآخرۃ اکبر، وہ آگے آنے والا اخروی زندگی کا عذاب وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ تو دونوں عذاب اس نے بیان کر دیے۔ قوموں کی تنزل، تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اس خیال سے کہ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور یہاں عذاب آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، ولا عذاب الآخرت اکبر، وہ اخروی زندگی کا عذاب جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ کذالک العذاب، قوموں کی تباہیوں کے بعد کہنا کہ یہ ہے جو عذاب آیا کرتا ہے، یہ نہایت ضروری ہے قرآن سمجھنا کا انداز۔ عزیزان ایمان، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جسے عذاب کہا گیا ہے، جسے جہنم کہا گیا ہے قوموں کا اس دنیا میں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قوموں کی زوال، قوموں کی تباہی کی علامات وہ یہ ہیں کہ ان کے ہاں اس قوم کے اوپر لباس الخوف والجوع طاری ہو جاتا ہے، خوف ہوتا ہے معاشرے کے تمام افراد کے دل میں، اور بھوک ہو جاتی ہے عام اس کے اسے۔ جب یہ علامات تمہیں نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ قوم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ بتاتا یہ ہے کہ جس قوم میں انسان کی عزت اور تکریم بحیثیت انسان نہ ہوتی ہو اور اس کی تذلیل ہوتی ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ جہنم میں ہے۔ اور اسی انداز سے اور چیزیں، تو یہ چیزیں جب آئیں اور اس کے بعد جب یہ وہ ہو کہ عذاب ہے اس قوم کے اوپر، یا عذاب میں مبتلا ہو جائے گی وہ قوم جس کا معاشرہ اس انداز کا ہو، تو ہمارے ہاں تو جس کو اسکیپزم کہتے ہیں، فرار کی راہ یہ تھی کہ ان تمام آیات کا، قرآن کے حقائق کا ہم نے تعلق اخروی زندگی سے باندھ دیا۔ ہم سے، ہماری قوم سے، ہمارے تنزل سے، ہمارے عروج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہاں کی بات ہے۔ جب یہ صورت ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہتی۔ پھر وہ اس خوش فہمیوں میں قوم کو مبتلا رکھا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ترک کر دینے کے قابل، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یہ اخروی زندگی، اصل میں زندگی جو ہے وہ وہاں کی زندگی ہے۔ یہ سارے جو یہاں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، بڑے متمدن ہیں، بڑے معذب ہیں، آخرت میں یہ سب جہنم میں ہوں گے، اور ہم جو ہیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ جو کیفیت ہم پہ ہے، آپ جس کو زوال کہتے ہیں، آپ اس کو تباہی کہتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، قیامت میں اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہم ہی جنت کے اندر ہوں گے۔ یہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے قوم کو، اور قوم جہنم میں جا رہی ہوتی ہے، جہنم کے اندر ہوتی ہے۔ ہزار حیف نہ بینی قیامتیں موجود، سخند نامہ و میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیف نہ بینی قیامتیں موجود۔ وہ باعث اپنے ویس باز میں تم نے قیامت کے نامہ کا، اعمال نامے کا، ترازوؤں کا، تھکڑی کا، ان کا ذکر اتنی طول داستان کی طرح بیان کرتا چلا گیا ہے، تیری آنکھوں نے اس قیامت کو نہیں دیکھا جس میں ہم مبتلا ہیں۔
تو قرآن کے ان مقامات میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر یہ جو آخری 2 پارے آتے ہیں ان میں تو قدم قدم پہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، قوموں کا زوال، ان کی تباہی، ان کی بربادی، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر کے عذاب میں، پہلے اس کو لینا چاہیے، اور اس کے لیے اصلاح کی شکلیں قرآن نے خود متعین کر کے بتا دی کہ اس جہنم سے تو یوں نکلا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قوم اس جہنم سے نکلنے کی خواہش اپنے اندر رکھے، اور جو اسی جہنم کی زندگی کو جنت سمجھ لے تو سوال ہی نہیں کہ اس میں سے وہ اس کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ کے بالخصوص آخری 2 پاروں پر غور و تدبر یوں کرنا چاہیے قرآن میں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک بات کس طرح ایک حقیقت بن کے سامنے آتی ہے، اور حقیقت کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بات شروع ہوتی ہے، یہی جو الحاقہ کی سورت ہے 69 شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ تو مل حاقہ، کیا اسلوب ہے قرآن کا۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی عربی ضرور آپ جان لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا عجیب لطائف کے نہا اور کیا اتنا لطف آتا ہے اس میں۔ الحاقہ تو مل حاقہ تو وما ادراک ما الحاقہ تو 3 دفعہ بات لائے۔ یہ حق کا کیا چیز ہے؟ حق، حقیقت۔ ہمارے ہاں تو یہ الفاظ حق اور حقیقت کے ساتھ یہ بھی نظری بن کے رہ گئے ہیں، حق و باطل کی کشمکش، نظریات کی کشمکش، مذاکرے ہوتے ہیں، وہ جو مناظرے ہوتے تھے پہلے، مباحثے ہوتے تھے، ہوتا وہی کچھ ہے، اس کا نام اب مذاکرات رکھ لیا گیا ہے، سیمینار سے رکھ لیا گیا ہے، ڈائلاگ اس کا نام رکھا ہے، بات وہی ہے، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جمع ہے لات و منات، یہ سارے وہ لات و منات ہیں جو حقیقت تک نہیں آنے دیتے انسان کو۔ حق اور حقیقت کے معنی یہ ہو گئے، کشمکش حق و باطل روز آپ سنتے ہیں۔ حق کے معنی جو ہیں ادھر چلے جائیے، ترجمے میں بھی ٹروتھ معنی اس کے ہو گئے، وہ بھی ایبسٹریکٹ، یعنی ایک ذہنی سی چیز ہے، کچھ عملی زندگی سے اس کا واسطہ کچھ نہیں ہے۔ لسان عربی مبین میں جس میں قرآن آیا ہے، حق کے معنی ہوتے ہیں وہ نتیجہ جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ یہ نظری بحث نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی تو ایک قبیلہ بنی عامر کا ایک بوڑھا سردار وہ ایسا ہوا ٹیکتا ہوا آیا، اس انداز سے تاریخ میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے آ کے یہ پوچھا آپ سے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حق ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یہ ایک کلمہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہر کلمہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ جو آپ کا یہ کلمہ ہے، نظریہ زندگی جو ہے، بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ تمت کلمہ تو رب کا، دیکھیے کلمہ کے معنی یہ ہے۔ تو آپ کے کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے شہر اور اتنے قلعے جو فتح کیے ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے میرے کلمہ کی، حقیقت۔ آپ نے غور فرمایا حقیقت کے معنی کیا ہو گئے؟ وہ چیز جو اس طرح واقعہ ہو کہ محسوس طور پر سب کے سامنے آ جائے، تو اس میں تو پھر گنجائش ہی نہیں رہتی نا کسی اعتراض کی، بحث کی، مناظرے کی، تردید کی۔ حقیقت جو ہے وہ محسوس طور پہ اس کا شرط یہ ہے حق کا کہ وہ محسوس طور پر سامنے آنے والی چیز ہو۔ ریالٹی ہو انگریزی میں اگر سمجھتے ہیں، اس کے برعکس ریالٹی کے ایلیوژن کا لفظ ہے نا ان میں، کہ ایلیوژن نہ ہو، اسے کہا جائے گا حقیقت، اور وہاں سے ہی یہ ہے، حقیقت سے ہی یہ الحاقہ،
محسوس شکل میں سامنے آنے والی بات ریالٹی، اور پھر وہ جب عربی زبان میں جانتے ہیں الف لام جس داخل ہو گیا ہو تو یوں کہیے جیسے دی ریالٹی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہی ریالٹی ہے، کوئی دوسری ریالٹی نہیں ہے. جب دی آ جاتی ہے تو ڈیفینٹ آرٹیکل ہو جاتا ہے الحاقۃ. تو کتنی اہم بات ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، اس کی اہمیت یہ انداز قرآن الحاقۃ ہو مالحاقۃ ہو کہ الحاقہ کی بات اب ہوگی. الحاقہ کیا ہے؟ خود ہی سوال کیا جا رہا ہے. معاف رکھیے. وما ادراک ما الحاقۃ، خدا کے سوا تمہیں کون بتائے گا کہ الحاقہ کیا ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے قرآن میں جہاں ما ادراک آیا ہے اس کے بعد اس کا بیان آگے ہوتا ہے اگلی آیتوں میں کہ یہ ہے وہ چیز. یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ کے کہ خدا کے سوا تمہیں کون بتائے گا الحاقہ کیا ہے اور بات پھر ختم کر دی جائے. آگے بتایا ہوتا ہے اس کے. تو آپ دیکھیے اس کی اہمیت انداز بیان میں بھی کیسی. الحاقۃ مالحاقۃ ما ادراک ما الحاقۃ، کیا ہے وہ حقیقت ثابتہ، کیا ہے وہ کنکریٹ ریالٹی جس کا ذکر کیا جائے گا یہاں. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد قیامت کے تغیرات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اخروی زندگی کے. کذبت ثمود وعاد بالقاریۃ، عاد اور ثمود کی قوموں نے، ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک کھٹکھٹا دینے والی چیز ہے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، آ رہی ہے قاریہ. یہ دو چیزوں کے باہمی ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس ٹکراؤ کی آواز، اور پھر کیا بات ہے نرموں کی، اس قسم کی وہ آواز تباہی جو کسی کھیتی کو ویران کر دے، بے برگ و دیاہ کر دے. قوم کی کھیتیاں اجڑ جائیں، ویران ہو جائیں. اس قسم کا تزاحم، اس قسم کا تصادم، اس قسم کا کٹراؤ. قوم سمود اور عاد نے، ان کے انبیاء ان سے کہتے رہے کہ تمہارے باطل کے نظام کا یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. کذبت، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ہم نے سب انتظام کر رکھے ہیں، ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. تکذیب کی انہوں نے اس چیز کی، جھٹلایا کہ غلط کہتے ہو، اس کا انجام یہ نہیں ہوتا. غلط نظام قائم کرنے والے اور اس خوش فہمی میں رہنے والے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا، یہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا. فنا ہونا تو ایک طرف، زوال پذیر بھی نہیں ہو سکتا، ہم نے سب انتظام کر رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب وہ انجام آتا ہے من حیث لا یشعرون، ان راہوں سے آتا ہے جو تمہارا علم تو ایک طرف شعور میں بھی نہیں ہوتی. کیا بات ہے شعور میں نہیں ہوتی؟ شعور کو انہوں نے اپنے شعور کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے. وہ شعور خالص ہوتا نہیں ہے ان کا. ان راہوں سے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی تھی. اگر وہ شعور تمہارا خالص ہوتا، نگاہوں پہ پٹی نہ بندھی ہوئی ہوتی تو وہ راستے تمہیں نظر آ جاتے. آنے والا وہ قاریہ، وہ عذاب جو تھا وہ تمہیں دکھائی دے دیتا، جیسے لاوا آتا ہے کسی قوم کی طرف. کیا ذکر کیا الحق کا؟ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کہا ہو قوم عاد و ثمود کی داستانیں تمہیں بیان کر چکے ہیں نا ہم. اب یہاں وہ پوری داستانیں نہیں دہرائی جائیں گی.